بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، مکتب میں چھوٹے بچوں کو، اسی طرح بڑے مدرسوں میں بڑے طلباء کو جو پڑھنے کا وقت اور سونے کھانے پینے اور چھٹی کا جو وقت ہے آج مدارس میں، اس کا سب سے پہلے شروعات کرنے والا کون تھا؟ بڑی تاریخی بات لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ شیخ احمد مالکی اپنی کتاب الفواکہ الدوانی میں لکھتے ہیں، اول من جمع الاولاد فی المکتب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے جس بندے خدا نے مکتب کا نظام مرتب فرمایا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یعنی چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور پھر ان کے اوپر ایک استاد مقرر فرمائے کہ وہ ان کو پڑھائیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے ان کو تنخواہ دیا کرتے تھے، اور ان کو کہا ہوا تھا جو ذہین ہو اس کو ویسے ہی سمجھا دیں، اور جو کمزور ہو اسے بلیک بورڈ میں کھڑے ہو کر پڑھائے۔ یہ نظام جو قائم کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت ہے۔ پھر یہ بچے شب و روز رات دن کا تعلیمی مشغلہ جاری رہتا تھا، تو ذرا ان کو مشقت کا سامنا ہوا تو حضرت سے درخواست کی، نرمی کی، تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب ہم آسانی کر لیتے ہیں، فجر کی نماز سے لے کر چاشت تک آپ کو پڑھنا ہے۔ وہی ٹائم آج مدرسوں میں چل رہا ہے، مکتب میں، بڑے مدرسوں میں بھی۔ پھر اس کے بعد ظہر تک کھانا آرام وغیرہ کی چھٹی، پھر ظہر سے لے کر عصر تک پڑھائی کا ٹائم رہے گا، اور اس کے بعد پھر چھٹی۔ یہ نظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب فرمایا، جو آج مدارس میں چل رہا ہے۔ پھر واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام فتح ہوا تو ایک ماہ کے قیام کے لیے حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ ایک مہینہ وہاں قیام کرنے کے بعد جب مدینہ المنورہ تشریف لا رہے تھے تو یہاں مدینہ کے لوگ تو آپ کے فراق میں مدہوش تھے، اور خوشی کی لہریں پیدا ہو گئی تھی کہ آج تو امیر المؤمنین تشریف لانے والے ہیں۔ وہاں سے نکل گئے، ایک دن کی مسافت کی دوری پر مدینہ سے باہر آپ ٹھہر گئے، تو لوگ وہاں نکل کر حضرت عمر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، استقبال میں آئے تھے، تو ان میں مدرسے کے طلباء بھی تھے، اور وہ دن جمعرات کا دن تھا۔ تو مدرسے کے طلباء نے کہ کل جمعہ کا دن ہے، آج جمعرات ہے، رات کو ٹھہر لیتے حضرت کے ساتھ، صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے مدینہ المنورہ۔ چنانچہ ٹھہرے حضرت کے ساتھ طلباء اور لوگ بھی، اور صبح روانہ ہو گئے اور مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچے یہاں سے وہاں آئے تھے، پھر وہاں سے ریٹرن دوبارہ مدینہ آئے اور تھک کے چور ہو گئے ہیں، تو آپ نے اعلان جاری فرما دیا 2 دن چھٹی، جمعرات اور جمعہ کی۔ اور پھر آپ نے ایک عجیب دعائیہ کلمات جاری فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر کی دعا دی ان لوگوں کے لیے جو اس طریقے کو زندہ رکھے۔ پڑھائی کا جو ٹائم بتلایا آپ نے مرتب کیا تھا، چھٹی کا جو ٹائم بنایا تھا مرتب کیا تھا کہ جو کوئی احیاء اسے زندہ رکھے گا اللہ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرے، اور جو کوئی اسے مٹا دیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تنگی رزق کی بد دعا دی تھی۔ تو ایک تاریخی بات پڑھی، بہت خوشی کی بات ہے، ذرا ہم
کھل جائیں اور مستی میں آ جائیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ آج پوری دنیا میں نافذ ہے، اور جو اس ترتیب پر چل رہے ہیں واقعی حضرت عمر کی دعا کے مستحق بنے ہیں، اور جو ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا، اللہ پاک نے ہمیں اس نظام کی ایک دلیل دے دی، اور ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہوئی یہ بات کہ ہم تمام گویا ہمارے بڑوں کی بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بلندی درجات سے مالا مال فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔